اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ یہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کر دی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے یہ وہی بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو میرے محبوب نے اپنی مرضی سے کی ہو۔ خود نبی پاک نے فرمایا حضرت عبداللہ کو، فرمایا لکھ لیا کر میری باتیں، لکھ لیا کر، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جس حال میں بھی ہوں میرے منہ سے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ تو حضور کی جتنی حدیثیں ہیں دنیا میں آج، چونکہ بہت سارے لوگوں کے اقوال ہمارے سامنے آ گئے ہیں، میں منع نہیں کرتا کسی بزرگ کا، کسی درویش کا، کسی بڑے کا قول آپ بیان کریں، اچھی بات ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے بعد جو چیز آپ کو سب سے زیادہ یاد ہونی چاہیے وہ میرے نبی پاک کی حدیثیں ہیں۔ اور سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ کیا دعا ہے، اور دی اس محبوب نے ہے کہ جو جب دعا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جایا کرتی۔ حضور نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے، اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی۔ میرے عزیز، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے محمد بن عباس، وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں حضور کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا سن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے تو ایک خاص حدیث پاک کے لحاظ سے آپ نے فلسفہ بیان کیا۔ انہیں چونکہ حدیث پاک کے مشن سے پیار بڑا تھا امام بخاری کو، فرماتے ہیں 500 دینار میری ماہانہ آمدن ہے، میں ساری نبی پاک کے دین کے طالب علموں پہ خرچ کر دیتا ہوں، یہ مشن سے پیار ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد محمد بن عباس فرماتے ہیں میں حدیثیں لکھ رہا تھا تو انسان تھک جاتا ہے، کہتے ہیں میں لکھتے 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 امام صاحب چونکہ لکھواتے جا رہے تھے تو میں تھک گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب محسوس کیا نا کہ میں کوئی سست ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، تو فرمانے لگے مجھ سے کہ جو کھیل کود والے لوگ ہیں نا، شاگرد سے کہتے ہیں جو کھیل کود والے لوگ ہیں وہ کھیل کود میں خوش رہتے ہیں، جو تاجر ہیں وہ تجارت میں خوش رہتے ہیں، جو سیاحت کے شوقین ہیں وہ گھومنے پھرنے میں خوش رہتے ہیں۔ فرمایا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جب سے تو بیٹھا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا حضور کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یا نبی پاک کی حدیثیں لکھنا، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں بیان کرنا، حدیث کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک کی صحبت اختیار کی ہوئی، آپ نے حضور کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہوئی۔ حدیث پاک کو یاد رکھیں، حدیثیں اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں جمع کر کے میری امت تک پہنچائی، اللہ قیامت کے دن اسے علماء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ حدیثوں کو یاد رکھیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ رات کو بیٹھ کے لکھیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، جو یاد ہیں وہ لکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر کریں۔ کسی شاعر نے ایک جملہ کہا تھا پر بڑے بہترین کہہ دیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو بات بن گئی ہے بس تیری بات کرتے کرتے۔